الرحیم السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرا۔ تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ سکولز میں پڑھاتی رہی ہوں، اور جب مجھے ایجوکیشن سسٹم کے اندر باہر سے سمجھ آ گئی تو میں نے چھوڑ دیا اسکولوں میں پڑھانا، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا۔ اب میں اپنے بچوں کو گھر پہ خود ہی پڑھاتی ہوں، اور جو میں ان کو کام کراتی ہوں اور جو ڈفرینٹ پروسیس سے میں گزر رہی ہوں وہ سب کچھ میں شیئر کرتی ہوں اپنے اس چینل پہ۔ جو لوگ میرے اس سفر میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی بچے کو گھر میں پڑھایا جا سکتا ہے کہ نہیں، یا میں نے کوئی بے وقوفی کی ہے بچوں کو اسکول سے اٹھا کے، تو وہ بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ بی بی یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ چلیں جی، اب ہم آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو بیک گراؤنڈ میں ویڈیو چل رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کارڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور میرے چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بچے کو پڑھانے کے ڈفرینٹ طریقے بتا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آج کی ویڈیو کی طرف آ جائیں۔ سلامت اسکول جو آپ نے سنا ہوگا، لاہور کا، بڑا نام ہے اس کا بھی اور بڑی فیس ہے، ہائی قسم کی ان کی بھی۔ یہاں پہ ہماری ایک کولیگ تھیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ فرا ویکینسی ہے تو ٹرائی کر لو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، اور چلو جی میں گئی۔ اب جب میں گئی نا تو ان کے پرنسپل کے تو ڈرامے چیک کریں ذرا، مطلب اس کے تو مزاج ہی نہ ملیں۔ وہ تو ایسے جیسے کہ میرے گلے ہی پڑ گئی کہ میں آگ ہی ہو گئی ہوں۔ مطلب میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ بات آرام سے کیوں نہیں کر رہی، اور پھر کہہ رہی ہے جی کیوں آپ وہ اپنی جاب چھوڑنا چاہ رہی ہیں، اتنی زیادہ سیلری وہ آپ کو دے رہے ہیں، ہم تو دیتے ہی نہیں اتنی زیادہ سیلری، بھائی ہم تو بہت کم سیلری سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ تو ادھر ہی جاب کر رہی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے چھوڑنے کی۔ چلو اس طرح کی گھٹیا قسم کی باتیں اس نے 2-3 کی، اور بس چلو جی۔ اب مجھے اس ٹائم نا ذرا بھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ واٹ واز دس، اور جبکہ ان کی ویکینسی تھی، انہوں نے نیوز پیپر میں بھی ایڈ دی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے میری کولیگ کو بھی پتا تھا جو آلریڈی وہاں جاب کر رہی تھی، پر مجھے تو دیکھتے ساتھ ہی اس کا جیسے پارا ہی ہائی ہو گیا نا، اور خیر تب تو مجھے سمجھ نہ آئی۔ ہمیشہ کی طرح بعد میں سمجھ آئی کہ مین ریزن کہ اس نے ایسی بدتمیزی کی کیوں میرے ساتھ۔ اچھا، آپ کے سامنے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن آپ ان کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں شاید یہ صرف باتیں ہی ہیں، مطلب ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے ریئل میں، لیکن جب آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے نا پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں بھئی واقعی۔ اب آلریڈی ڈسکشن جب بھی اسٹاف روم میں ہوتی تھی تو ٹیچرز بھی اور مطلب وہ بھی اپنے پوائنٹ آف ویو دیتی تھی کہ اچھا ہم اس اسکول میں جاب نہیں کر سکتے، اس کی یہ ریزن ہے۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی جی، بڑے اسکول جو ہیں جیسے LGS ہو گیا، بیکن ہو گیا، یہاں پہ تو وہ یہ اسکارف اور برقع عبایا اس طرح والی ٹیچر کو تو وہ رکھتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کی پالیسی میں ہے یہ چیز کہ انہوں نے اس طرح کی ٹیچر کو نہیں رکھنا۔ اور مجھے یہ بات سن کے اتنی گھٹیا لگتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ نہیں یہ کیا بات ہے، یہ بھی کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، مطلب اللہ معاف کرے کہ آپ کے مذہب میں ایک چیز ہے وہ آپ اس چیز کو نکال دیں کہ جو شخص حجاب کرے گا یا عبایا پہنے گا اس کو ہم نے ٹیچر نہیں رکھنا یہاں۔ اور یہ چیز ظاہر ہے میں پہلے بھی سنتی رہتی تھی، تو اس کے بعد جب میرے ساتھ یہ اس طرح ہوا نا تو پھر میں نے ان دونوں سچویشنز کو دونوں باتوں کو ملایا آپس میں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو میں نے برقع پہنا ہوا تھا، میں نے اسکارف لیا ہوا تھا، اور ہاں کیونکہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی وجہ نہیں نظر آتی۔ اتنا زیادہ میرا ایکسپیرینس تھا، ایز اے کمپیوٹر ٹیچر میں اپلائی کر رہی تھی، ان کے پاس کمپیوٹر ٹیچر کی ہی ویکینسی تھی، پھر مجھے دیکھتے ساتھ وہ پاگل پتہ نہیں کیوں ہو گئی، اس کا دماغ خراب ہو گیا بس۔ اس کو لگا کہ لے اس کو اب ہمیں اس کو رکھیں گے ہم، یعنی ہمارا سٹینڈرڈ اتنا لو ہو گیا کہ ہم ایک برقعے والی ٹیچر رکھ لیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ مطلب مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، لیکن خیر اب تو مجھے اچھی خاصی سمجھ آ گئی ہے کہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، تعلیم کی بات ہوتی ہے، ایسی جگہ پہ سٹینڈرڈ اتنے گھٹیاں ہوں کہ آپ اپنے مذہب سے اتنا دور ہو کے سوچیں۔ اور ہماری ایک اور ٹیچر گئی تھیں LGS میں، ان کو جاب ملی تھی، مونٹیسری کی ٹیچر تھیں، اور ان کو شی واز ٹیلنگ می کہ جب وہ گئیں تو ان کو کہا گیا جی دوپٹہ نہیں آپ نے لینا، دوپٹہ اتار کے پڑھانا ہے آپ نے بچوں کو۔ مطلب سوچو کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے سے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دوپٹہ اتار کے پڑھانا ہے، اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا، بڑی زیادہ ڈیلی چیکنگ ہوتی تھی ٹیچرز کی کہ کون سی تیار ہو کے آئی ہے اور کون سی نہیں تیار ہو کے آئی۔
اور جو پیاری ٹیچرز ہیں، جو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیارا بنایا ہوا ہے، خوبصورت بنایا ہوا ہے، اسی ٹیچر کو زیادہ پوائنٹس ملتے تھے ہر دفعہ، اور اسی کا نام بورڈ پہ لگایا جاتا تھا، اور باقی سب کو ڈی گریڈ کیا جاتا تھا کہ مطلب آپ خوبصورت نہیں ہیں بھئی، آپ کو اللہ نے نہیں بنایا خوبصورت. کیونکہ دیکھو کپڑے شپڑے تو ہر کوئی پہن لیتا ہے، نیل پالش لگا لی، بال بنا لیے، میک اپ کر لیا، اب آپ اپنے آپ کو خوبصورت، آپ خوبصورت ہی ہیں، ظاہر ہے اللہ نے آپ کو بنایا جیسا بھی بنایا. لیکن اس چیز پہ یہ ڈرامہ ہو رہا تھا، اور وہ تو دل برداشتہ ہو کے مطلب اس نے میرا خیال ہے 1 مہینہ ہی گئی ہوگی، تو پھر وہ واپس آ گئی تھی. اس نے کہا نہیں میں تو کام کرنا چاہتی ہوں، وہاں پہ تو کام کی بجائے کچھ اور ہی ہو رہا ہے. تو یہ واقعی یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ان لوگوں کے سٹینڈرڈز اسی طرح کے ہیں. اور خیر ہم میں سے بھی اب کچھ لوگوں کو اسی طرح کے اسکول اچھے لگتے ہیں جہاں ٹیچریں ذرا فیشنی سی ہوں، گلوں میں دوپٹے ہوں، دوپٹے نہ بھی ہوں، جینس پہنی ہوں، اور مطلب انگلش بولی جا رہی ہو، بس بات ختم. جب آپ مذہب سے دور ہوں گے تو اسی طرح کی چیزیں ہی نظر آئیں گی نا، اسی طرح کے اسکینڈلز ہی نکلیں گے اسکولوں یونیورسٹیوں سے، اور کیا نکلے گا. جب آپ نے ایک چیز سکھائی نہیں، جب ایک چیز آپ کا ایک پالیسی میں شامل ہی نہیں چیز، ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اس طرح کا ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ مذہب سے دور ہو جائے، اور ٹیچر بھی آپ اسی طرح کا رکھ رہے ہیں جو مذہب سے دور ہو، تو پھر ٹھیک ہے پھر یہی کچھ ہی ہونا ہے بھائی. یہ تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ کا اپنا سٹینڈرڈ کیا ہے، کہ آپ کیسے اسکول میں بچے کو ڈالنا چاہ رہے ہیں، آپ وہاں کیا مطلب کیا چیز آپ چیک کرتے ہیں.